السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ قضا رکعتوں کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ یعنی اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور آگے ایک رکعت گزر جاتی ہے نماز کی، یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں، تو جو رکعت آپ سے رہ گئی ہیں آپ بعد میں انہیں کیسے ادا کریں گے، تو ہم اس کو ترتیب کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے۔ مثلاً اگر آپ کی فجر کی نماز ہے اور آپ مسجد میں پہنچے تو وہاں پر آلریڈی ایک رکعت ہو چکی ہے اور آپ دوسری رکعت میں پہنچے ہیں، تو اب آپ اپنی اس رکعت کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے گا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اپنی اس رہ جانے والی رکعت کا آغاز ثنا سے کریں گے۔ یعنی آپ پہلے ثنا پڑھیں گے پوری، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی مختصر صورت یا 3 آیت کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع، قوما، سجدہ، اور پھر اسی طرح تشہد پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ تو طریقہ ہوا کہ جب آپ سے ایک رکعت رہ جائے۔ بالفرض آپ ظہر کی نماز میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعتیں ہو چکی ہیں اور آپ تیسری رکعت میں پہنچتے ہیں، تو اب آپ اپنی پہلی 2 رکعتوں کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں گے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اپنی باقی ماندہ رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے، تو آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی بھی مختصر صورت یا 3 آیت کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ کھڑے ہوں گے۔ دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی مختصر سی صورت یا 3 آیت کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرتے وقت ہم صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، جس طرح ہم نماز میں عموماً تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملاتے۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ سے کوئی رکعت رہ جائے گی تو آپ نے ثنا سے سٹارٹ لینا ہے۔ اب مثال لیتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز میں پہنچے اور وہاں پہ 3 رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، یعنی آپ بالکل آخری رکعت میں پہنچے ہیں، تو اب آپ کس طرح باقی ماندہ 3 رکعتوں کو ادا کریں گے؟ تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور پھر آپ اسٹارٹ میں ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی مختصر صورت یا 3 آیت کی تلاوت کریں گے، پھر رکوع، قوما اور سجدہ کرنے کے بعد آپ 2 سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے، تو آپ اس قاعدے میں بیٹھیں گے۔ تشہد تک پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی مختصر صورت یا 3 آیت کی تلاوت کر لیں گے۔ پھر آپ رکوع، قوما، سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ سے آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس رکعت کے اندر آپ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اسی طرح رکوع، قوما، سجدہ کرنے کے بعد آخر میں تشہد میں التحیات وغیرہ پڑھ کر آپ آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پر لوگوں کو عموماً جو مغالطہ ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو رکعتیں رہ گئی ہیں، مثلاً 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو ہم اس کو اسی طرح ادا کریں گے جس طرح ہم آخر کی 2 رکعتوں کو ادا کرتے ہیں، یا اگر 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو وہ ایک میں صورت پڑھ لیتے ہیں اور باقی 2 کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا آسان طریقہ یہی ہے یاد رکھنے کا کہ آپ کی جتنی بھی رکعتیں رہ گئی ہیں، چاہے وہ 1 ہے، چاہے وہ 2 رکعتیں ہیں، چاہے وہ 3 رکعتیں ہیں، آپ کی مطلب جتنی بھی آپ کی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے ادا کریں، مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ میں نے انہیں اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ یہ میری پہلی والی رکعتیں ہیں۔ تو جس طرح آپ اپنی پہلی رکعتوں کو ادا کرتے ہیں، یعنی جب آپ نماز میں انٹر ہوتے ہیں تو جس طریقے سے آپ پہلی رکعتوں کو ادا کرتے ہیں آپ نے ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے جب آپ نماز اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ اور پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھتے ہیں، جبکہ تیسری رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
اور اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر بھی آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا یہی آسان سا فارمولہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ آپ نے ان کو آخر میں اس طرح ادا کرنا ہے کہ جس طرح آپ ان کو آغاز کے وقت ادا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے تو یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہوگی اور آپ کو نماز کے رکعتوں کے قضا کرنے کا درست طریقہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مزید اسلامک نالج سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑی رہیے۔